نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی اس کائنات کے اندر تصرف اور تدبیر کو بیان کیے ہیں کہ جس ذات نے اس کائنات کا خلق کیا ہے، اس کو پیدا کیے ہیں، وہی در حقیقت اس کائنات کے اندر اپنا ایک نظام چلا رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اسی نظام تصرف و تدبیر کے اندر جکڑا ہوا، تو اپنے سے خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کے تحت چل رہا ہے. اسی طرح اس مالک نے انسانوں کو ایک زندگی گزارنے کا قانون شریعت بھی عطا کی ہے جس کے تحت وہ زندگی گزاری، اور اس میں ان کو اختیار دیے ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس پر عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں، چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اس سے منہ موڑیں اور پھر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اٹھائیں. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی اس قانون شریعت کو جھٹلاتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، ایسے لوگ در حقیقت جو اللہ کا قانون شریعت جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں ظلم، بدماشی اور بلبلیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی فلاح اور کامیابی ممکن نہیں ہے. انه لا يفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح اور کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. اور یہاں سے ان کی آخرت کا انجام ذکر کیا ہے کہ آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے ناکامی، حسرت، افسوس اور جن کے پیچھے لگ کر دنیا میں اپنے آپ کو یہ تھکا رہے، جن طاقت اور قوتوں پر ان کا بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا اور اس کی بنیاد پر یہ ظلم بدماشیاں کر رہے تھے، وہ کل قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئیں. دنیا میں ایک انسان وہ ظلم کرتا ہے، اس کو یا تو اپنے کسی عہدے اور طاقت قوت پر بھروسہ ہوتا ہے یا کوئی طاقتور کی سپورٹ ہوتی ہے اسے، اس کی بنیاد پر وہ بدماشیاں کرتا ہے. کل قیامت کے دن وہ لوگ جو اس کے دنیاوی سپورٹر تھے اور اس کی برائیوں اور خرابیوں میں اس کے مددگار تھے، کل جب کہا جائے نا وہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کو تم بڑی اہمیت دیتے تھے، جن کے حق میں تم اپنا دین اور اپنی شریعت کو بھی تم نے پسے کچھ ڈال دیا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ ان کا صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے ان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یا اسی طرح کچھ جہالت کی بنیاد پر جو لوگ اس طرح کا شرک کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور طاقت و قوت کو خدائی مرکز مان لیتے ہیں، وہ اس نظام کے اندر اور ان کے کاموں کے اندر گویا کہ مصرف ہے، مدبر ہے، اور اس کو سجدہ اور اس کے نام کی نظر و نیاز اور اس کے سامنے جھکنا، یہ اس طرح کا شرک کی دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے. بت پرستی کی صورت میں ہو یا بزرگوں کو اپنا ایک خدائی درجہ دے کر ان کے سامنے اس طرح کی عقیدت ہو،
کل قیامت کے دن قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وہ صاحب بیزاری کا اعلان کریں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ سورہ مبارکہ میں ذکر ہوا کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں ہی خدا بنا لو؟ کہیں گے قال سبحانک، کہ اللہ تیری ذات اس سے پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ تو خود ان گمراہوں نے اختیار کی ہے، جب تک میں تھا تو شہیدم ما دمت فیہم، میں ان کی نگرانی کرتا رہا اور اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے اعمال سے ان کو روکتا رہا۔ اب جب دنیا سے میں چلا گیا تو اس کے بعد ان کی یہ جو کرتوت تھے اس کا میں تو ذمہ دار نہیں تھا، تو جانتا ہے کہ اللہ اور تیرے سوال سے کیا مراد ہے یہ بھی تو نہیں سمجھتا ہے، گزشتہ تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہاں ذکر کی ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان کو بھی اور ان کے شرکاء کو بھی جن کو یہ شریک بنائے ہوئے تھے، کل قیامت کے دن حشر ان کا ہوگا، سب جمع ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا، بڑا بھروسہ تم کرتے تھے ان پر، ان کے بلبوتے پہ دنیا میں ظلم فساد بدامنیاں پھیلاتے تھے، یا اسی طرح شرک میں مبتلا تھے، وہ کہاں ہیں آج؟ بلاؤ ان کو، وہ تمہاری آج بھی مدد کرے، تمہارے کام ہے۔ دوسری آیت میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ تو دور کی بات ہے، دنیا میں تو تعلق ہی ایسے لوگوں کا مفاد پرستی کا ہوتا ہے جو محبت کے رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی سے اس کا بھائی بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ وامہ، اس کی ماں اس سے فرار اختیار کرے گی، وابی، والد اس سے منہ موڑ لے گا کہ کہیں آج مجھے اس کی مدد نہ کرنی پڑے، میں تو خود مدد کا محتاج، میرا کیا بنے گا؟ وہاں کل قیامت کے دن ہر انسان اس کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مقام اور موقع ایسا آئے گا کہ جب امتیں اکٹھی ہو کر ان سے درخواست کریں گی کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب ہو، ہمارے لیے انسانی و سہولت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی انکار کر دے کر کہ نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی ذات کی فکر لگی ہوئی ہے، میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو اپنی ذات کی فکر لگ رہی ہے، مجھے اللہ نے درخت کھانے سے منع کیا تھا، ایک اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ کام کر لیا، آج میں ڈر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ اسی طرح نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح کا جواب دیں گے۔ تو وہاں تو جو برحق لوگ ہوں گے ان کو بھی اتنا ڈر لگا ہوا ہوگا، جھوٹے لوگ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے، یا دنیا میں مفاد پرست ظالم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور دنیا میں خرابیاں پھیلاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا تو یہ کہیں گے بل ضلوا عنا، جب ان کو کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں، ان کو ذرا بلاؤ تو صحیح، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ وہ آج ہم سے کھو کے الگ ہو گئے، ان سے برات کے اعلان کریں گے۔ فنتبرأ منہم، اس وقت یہ کہیں گے پیروکار اس کے پیچھے چلنے والے کہ آج کاش ہم دنیا میں لٹائے جائیں، تو فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے ایسی بیزاری کا اعلان کریں گے جیسے آج ہم سے یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ یاد رکھو دنیا میں جھوٹے مفاد پرست لیڈروں اور رہنماؤں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ کھپائیں، ان کے بلبوتے پہ دنیا پر کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ بدماشی نہ کریں، وگرنہ کل قیامت کے دن یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم کہیں گے ان کے لیے جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، اللہ کے قانون کو چھوڑا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہیں ہوگا ان کا گندا جواب، اس وقت ان کا جواب کیا ہوگا؟ اور وہ جواب بھی انتہائی گودا ہے، وہ اس وقت کہیں گے إِلَّا أَنْ قَالُوا اللَّهِ، جھوٹ پر مبنی،
بات کہیں گے. اب جان بچانے کے لیے اور تو کچھ بن نہیں پڑا, ساری زندگی عادت بنی ہوئی تھی جھوٹ بولنے کی, مکر و فریب کی, تو وہاں اللہ میاں کے سامنے بھی کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا, بڑی قسم کھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کیا تھا. واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. انظر, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر. کیف کذبوا علی انفسہم, آج دیکھو کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں, کتنی بے باکی ہے. چاہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, آج تو تمہارے جھوٹ کا اس کی شہادت تمہارے آزاد ہے. انسان کے ہاتھ, انسان کے پاؤں, انسان کا وجود بول بول کر گواہی دے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, ان کی کرتوتوں کی گواہیاں ان کی زبان, ان کی آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں دے گی. دیگر آتا کہیں گے کہ یا اللہ یہ کام تو ہم سے کروایا انہوں نے, وہ بول کر کہیں گے یہ کام انہوں نے ہم سے کروایا, ہم نے ان ہاتھوں سے ظلم کیا, ان پاؤں کے اوپر چل کر ہم نے یہ بدماشیاں کی. اس وقت ان کا جھوٹ چلے گا نہیں, لیکن اللہ کہے گا دیکھو تو صحیح اتنی بڑی بے باکی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا ہے. دنیا میں تو جھوٹ بولتے ہی تھے, لیکن کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دنیا میں جو یہ باتیں بناتے تھے, دنیا میں جن طاقتوں قوتوں پر ان کا سہارا اور بھروسہ تھا, وہ سب باتیں آج گئیں, آج وہ کام آنے والی نہیں ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون. ومنہم من یستمع الیک, اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں, ایک تو وہ یہاں قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے دنیا میں اللہ کا قانون شریعت جھٹلاتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا, اور دنیا میں ظلم, فساد, بدامنی اور انتشار پھیلاتا ہے. دوسرا طبقہ ایک وہ اور ہے کہ جو بظاہر ماننے کی بات کرتا ہے, بظاہر بات ہوتی ہے تو کان بھی لگاتا ہے, لیکن منافق ہے. قرآن نے اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے, اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے. اللہ ہمیں سمجھ